وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. مہر کو عربی میں مہر بھی کہتا ہے، صداق بھی کہتا ہے. صداق یعنی وہ عطیہ، وہ تحفہ جو شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، لیکن یہ دینا ضروری ہے. عام طور پر تحفہ ہدیہ دے بھی سکتے، نہیں بھی، لیکن یہ جو تحفہ یا ہدیہ ہے جس کو مہر کہتے ہیں، اس کا دینا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی یہ نیت رکھتا ہے کہ میں مہر تو نہیں دوں گا، البتہ مہر مان لوں گا، تو وہی اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں، حرام ہے. اس لیے دینے کی سچی نیت ہونی چاہیے. مہر، اب مہر کتنا ہو، شریعت میں اس کی کوئی حد نہیں ہے، نہ زیادہ کی نہ کم کی. ایک آدمی جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری شادی اس عورت سے کر دیجئے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر کیا ہے؟ لاؤ. کچھ نہیں. کہا لوہ کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. کہا وہ بھی نہیں. اچھا کیا یاد ہے؟ 20 سورتیں 20 آیتیں یاد ہیں. کہا یہ یاد کراؤ ان کو. تو مہر یہ بھی ہے. ایک عورت نے آ کے کہا اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی. کہا مہر کتنا ملا تم کو؟ کہا ایک جوڑی چپل. کہا بس؟ کہا بس. تو راضی ہے؟ تو ہم بھی راضی ہیں. عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا مہر دیے؟ کہا کہ سونا دیا. اشارہ کر کے بتایا کہ کھجور کی گٹلی کے برابر ہے، اس طرح کا کوئی بھی تھا. کہا اچھا اتنا مار دیا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، ضرور ولیمہ کرو. ایسے ام سلیم کے تعلق سے آیا کہ ان کے شوہر شہید ہو گئے لڑائی میں. اب ان کے لڑکے بھی تھے، انس. یہ ایک آدمی تھے مدینے میں ابو طلحہ، اسلام نہیں قبول کیے تھے. عدت کے بعد انہوں نے پیغام دیا ام سلیم کو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کہا کہ تم کافر اور میں مسلمان، تم اسلام قبول کرو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی. اسلام قبول کر لی. کہا مہر کچھ نہیں، تمہارا اسلام ہی میرا مہر. ایسا بھی ہے جس میں تو معلوم یہ ہوا کہ مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے، لیکن آدمیوں کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر دینا چاہیے. چاہے کم حیثیت کا ہے کم دے، زیادہ حیثیت کا ہے تو زیادہ دے، اور مہر فوراً دینا چاہیے. وہ قرض وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. آج سے 20-25 سال پہلے تک بھی سارے مہر قرض لکھ دیتے تھے، مہر مؤجل بعد میں دیں گے، اور بعد میں کب دیتے ہی نہیں، مرتے وقت معاف کرا لیتے. بیوی سے ایسا ہوتا تھا. اور یہ بھی ایک غلط فہمی تھی کہ شوہر اگر بیوی کو مہر دے تو بیوی رونے لگتی، تو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اس لیے مجھے مہر دیتے ہیں. ایسی بھی غلط فہمی تھی. یہ سب چیزیں دین نہ جاننے کا نتیجہ ہیں. اس لیے دین کی ساری باتیں جاننا چاہیے، ہماری زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ آئیں گی، سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ غلطیاں نہیں ہوں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیبر کی لڑائی سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. اس لڑائی میں بہت سارے لوگ قیدی بنا کر لائے گئے. اس میں وہاں کے یہودی سردار کی بیٹی بھی تھی
جن کا نام تھا صفیہ. ذرا پست خط تھی، صحت مند تھی، بہت اچھی تھی. شادی بھی ان کی ہوئی تھی. ان کا شوہر بھی مارا گیا اس لڑائی میں. اب آتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی. عدت ہو گئی تھی، ماہواری آ کر صاف ہو گئی تھی، پاک ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. کتنا مہر دیے صفیہ کو؟ صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے تو مجھ سے شادی کر لو اور چاہے تو تم آزاد رہو. کہا نہیں اللہ کے رسول، میں آپ سے شادی کرتی ہوں. اب وہ غلام ہوتے نا جو قید میں پکڑ کے لائے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو آزاد کر دیا، شادی کر لی. اب وہ آزاد کرے نا وہی مہر، پیسہ ویسا کچھ نہیں، وہ آزادی کو ان کا مہر. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے، جو ہو سکتا ہے کہ 17 سال کی رہی ہو، 18 سال کی رہی ہو، انہوں نے خواب دیکھا. وہ بھی یہودی، ان کے شوہر بھی یہودی. خواب کیا دیکھے؟ آسمان سے چاند ان کے گود میں آ کر گرا. انہوں نے کہا یہ کیا خواب ہوگا؟ اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ میں خواب میں دیکھی رات کہ آسمان سے چاند آ کے میری گود میں گرا. سنتے ہی بہت زوردار تھپڑ مارا اپنی بیوی کو. ہاں خواب دیکھتی کیا کہ محمد تیرے شوہر بنیں گے؟ یہودی، اس کو بھی خواب کی تعبیر معلوم تھی. وہ کلے پر بہت دن تک اثر تھا جو تھپڑ مارا تھا. کچھ بھی لڑائی جھگڑا کچھ بھی ہو جائے آپس میں تو چہرے پر نہیں مارنا. مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، بیوی کو بھی، بچے کو بھی، کسی کو چہرے پر نہیں مارنا. چہرہ سارے جسم کا بہترین حصہ اور سب عزت والا حصہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم آپس میں کچھ بھی لڑو کرو تو خبردار چہرے پر نہیں مارنا، ایسے فرمایا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور مہر وہی تھا، یعنی کہ ان کی آزادی. باقی بیویوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مہر دیے؟ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر دیا کرتے تھے 5 وقیہ اور کچھ زیادہ. یعنی یوں سمجھیے کہ 1 کلو 300 گرام چاندی قریب اتنا دیتے تھے مہر. البتہ ام حبیبہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان کی شادی ابھی سینا حبشے میں ہوئی. ان کو مہر وہاں کے بادشاہ نے دیا، سونا دیا، زیادہ دیا. اللہ کے رسول جن کو بھی دیے یا بیٹیوں کے لیے تو وہی لیے 1 کلو 300 گرام کے قریب چاندی کے سکے لیتے تھے. تو ان کا مہر ان کو آزاد کر دینا وہی مہر ہو گیا. تو یہ بھی ایک صورت ہے مہر ادا کرنے کی. وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه انه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله؟ قالت كان الصداق لأزواجه 12 وقية ونشا. قال تدري ما النشو؟ قال قلت لا. قال نصف وقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کتنا مہر دیتے تھے؟ انہوں نے کہا 12 اوقیہ اور چلر بولتے نا اردو میں ویسا، 12 اوقیہ اور کچھ کتنا کا آدھا اوقیہ، میرے 500 درہم ہوتے تھے. 200 درہم چاندی ہو تو زکوٰۃ دینا نا. جو 500
95 گرام ہوتے ہیں. اب یہ 500 درہم تو 1300 ذرا زیادہ گرام. 1300 350 گرام چاندی. یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دیا کرتے تھے. وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية رواه ابو داؤد والنسائي. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے ہو گئی. حضرت علی کی خواہش تھی حضرت فاطمہ سے شادی کرنے کی، تو بہرحال پیغام دوسروں کے ذریعے بھیجے تو اللہ کے رسول نے منظور کر لیا. شادی ہو گئی حضرت علی کی حضرت فاطمہ کی. شادی ہونے سے پہلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہر کچھ دو جی فاطمہ کو. کہا کچھ بھی نہیں ہے نا میرے پاس. کہا تمہارے پاس ایک زرہ تھی نا، وہ زرہ ہے، جاؤ بیچو، بیچ کے لا کے مہر دو. گئے بیچے، بیچ کے لا کے مہر بھی دیے اور گھر کے سامان بھی خریدے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا مہر نہیں دے سکے، کچھ نہ کچھ مہر دینا. 1000 روپیہ رکھیں کیا، ٹھیک ہے 300 400 دو فوراً، بعد میں جب سہولت ہوتی دے دو، اور اگر ابھی پوری سہولت ہے تو فوراً دینا. تو حضرت علی کو اللہ کے پیارے رسول نے کہا کچھ مہر دے کے حضرت فاطمہ کو لے جاؤ. تو معلوم ہوتا ہے کہ مہر دینا چاہیے فوراً. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والله. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کے جس عورت کو کے مہر کے پیسے ملے یا کچھ تحفہ ملے یا دلہا وعدہ کرے نکاح سے پہلے تو وہ اسی کا ہے، اور نکاح ہو جانے کے بعد اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ جس کو دیا اس کا ہوتا ہے. اور آدمی کا احترام کیا جانا چاہیے، آدمی کی قدر کرنی چاہیے اس کی بیٹی یا اس کی بہن سے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ ایک آدمی نے پیغام دیا ایک لڑکی کو، ان کے والد جو ہے منظوری دیے، ہاں بھائی تیار ہے. اب وہ آدمی چاہتا ہے کچھ تحفہ دے اس لڑکی کو. اب لڑکی کو دے نہیں سکتا نا، لڑکی کے والد کو دیتا یہ تحفہ. اب وہ لڑکی کے والد اپنے لیے نہیں رکھیں گے وہ تحفہ، لڑکی کو دیں گے. اور اسی طرح کوئی وعدہ کیے شادی ہونے کے بعد میں گھر خرید کے دوں گا، ایک فلاں چیز کر کے دوں گا، وہ بھی لڑکی کو ملے گا، لڑکی کے والد کو نہیں ملے گا، ان کے ذریعے ملے گا. اسی طرح کسی نے تحفہ دیا یا مہر دیا، سب لڑکی کا. نکاح ہو گیا، اب جو بھی تحفہ لا کے جس کو دیے اس کا ہو. پہلے کسے دیے تو بھی لڑکی کا ہو نکاح سے پہلے. نکاح ہو جانے کے بعد لا کے جس کو دیتا ہے دلہا وہ اس کا ہو جائے گا. سسرے کو لا کے دیا سسرے کا، یہ نہیں بول کر دیا کہ یہ میری بیوی کا ہے. وہ تو بیوی کو خود ڈائریکٹ دے سکتا نا، شادی سے پہلے دے نہیں سکتا تھا، اس واسطے ان کے والد کو نہیں تو ان کے بھائی کو دیتا تھا اور جا کے وہ لڑکے کو پہنچتا تھا. اب شادی ہو گئی جانے کے بعد کیا ہے، ڈائریکٹ بیوی کو دے سکتا نا. اب وہ آدمی لڑکی کے بھائی کو دیا اس کا ہو جائے گا، لڑکی کے والد کو دیا اس کا ہو جائے گا. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ صاحب شادی کے بعد آدمی کو چاہیے کہ بیوی کے جو رشتہ دار ہیں باپ اور بھائی ان کو کچھ تحفہ بھی دینا چاہیے، یعنی سسرے کو
یہاں کے اصطلاح میں صالح کو نسبتی برادر بولتے نا، ان کو تحفہ دینا چاہیے. ضروری نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جو ہے بیوی کی قدر کرتے ہو، اور جس بیوی کو دیا گیا اس کے بھائی کے ذریعے، اس کے باپ کے ذریعے، اس کی تمہارے دل میں عزت ہے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. یہ بھی اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا. ضروری نہیں ہے، دیکھیے بتا دیا میں نے. اور علقمۃ عن ابن مسعود ان سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا بأس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فما قام معقل بن يسار على الرجل فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. عبداللہ بن مسعود سے ایک فتویٰ پوچھے صحابی سے. ایک آدمی کی شادی ہوئی، شادی نکاح ہو گیا، ایجاب قبول ہو گیا، لڑکا مر گیا، نہ لڑکی کو دیکھا نہ لڑکی کے پاس گیا. اب کیا کرنا صاحب؟ بولا اچھا مہر دینا. مہر کا بات اس نہیں ہوئی نا، مہر کی ان کے رشتے میں کتنا مہر ہوتا ہے. بعض خاندانوں میں مہر رہتا 5,000 10,000 20,000 اتنا دینا، زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں. یہ دوسری بات کیا ہے، عورت عدت میں بیٹھنا. حالانکہ شوہر سے کیا بھی تعلق ہوا نہیں، خالی نکاح ہوا، ایجاب قبول ہوا، عدت میں بیٹھنا 4 مہینہ 10 دن. اور کیا، لڑکے کا جو مال ہے، جو بھی رہے گا اس کا، گھر ہو یا کوئی جائیداد ہو، اس میں عورت کو بھی حصہ، 4 میں 1 حصہ عورت کو ملے گا. 1 لاکھ روپیہ ہے تو 25,000 روپیہ عورت کو ملے گا. اس نے کہا اولاد نہیں نا اس کی، اگر پہلے سے اولاد تھی تو 8 میں 1 حصہ ملے گا. دوسری لڑکی سے شادی کیا تھا، اس کے بچے ہیں، تو ایسی صورت میں 8 میں 1 حصہ ملے گا. ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فتویٰ دیا. ایک آدمی نے شادی کی ایک لڑکی سے، ابھی سمجھو کہ وہ لڑکا اس کو دیکھا بھی نہیں، اس سے ملا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، انتقال ہو گیا. اب کیا کرنا یہ ہے کہ مہر دینا. اس کو مہر کی بات آئی نہیں، اس کے خاندان میں جتنا مہر ہے لڑکیوں کا اتنا دینا. ایک دوسرا، عدت میں بیٹھنا لڑکی. تیسرا، وہ جو شوہر کا مال ہوگا اس میں ترکہ دینا لڑکی. 3 چیزیں. یہ فتویٰ سن کے ایک صحابی معقل بن یسار فوراً کھڑے ہو کر بولے بالکل ٹھیک بولے آپ. ہمارے خاندان میں ایک لڑکی تھی، بروا، واشق کی بیٹی، عاشق کی نہیں بھی واشق کی بیٹی. ایسا ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا. اللہ کے رسول نے ایسے ہی فتویٰ دیا، یہی فیصلہ کیا. کتنی خوشی ہوئی عبداللہ بن مسعود کو. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھ سے فتویٰ دلایا نا، ماشاء اللہ. یہ شوہر مر گیا تو دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر طلاق دے دیا، شادی ہو گئی، ملا نہیں، دیکھا نہیں، کچھ بھی نہیں، ایجاب قبول. اچانک بولا طلاق، 3 بولے تو بھی 1 بولے تو بھی طلاق ہو جاتی. حالانکہ ابھی بیوی سے گیا بھی نہیں، بیوی کے پاس کچھ بھی نہیں. اب مہر اگر بولے ہیں 1000 روپیہ تو 500 روپیہ دے دو. نہیں تو لڑکی کے جو گارڈین ہوتے ہو جتنا بولتے ہو اتنا دو. اگر مہر کی بات آئی نہیں تھی تو کچھ نہ کچھ تم کو دینا پڑے گا لڑکی کو. یہ ایک بات ہوئی. عدت گزارنا کیا؟ نہیں، عدت نہیں ہے، یہ تو طلاق نا.
وفات مر گئے تو طلاق عدت گزارنے کا، یہ تو طلاق دیا نا، اس کا مال ترکے میں وہ بھی نہیں ملے گا۔ اسی مجلس میں دوسرا آدمی کھڑے ہو کر بولا میں کر لیتا ہوں شادی، طلاق دے دے، نہیں کر سکتا، عدت نہیں نا۔ فما لکم علیہن من عدت تعتدون بہا، اگر تم نے شادی کی اور فوراً اسی وقت طلاق دے دی، بیوی سے ملے بھی نہیں، تو عدت کی ضرورت ہے، قرآن مجید میں خود آ گئی۔ تو طلاق میں بھی وفات میں بھی فرق ہے، اس لڑکی کے فتوے میں، اس لڑکی کے فیصلے میں، اس کو جاننا چاہیے۔ من جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعطي في صداق امرأة سبيقا او تمرا فقد استحل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کے من اعطى في صداق امرأة، اپنی بیوی کا مہر دیا، کیا دیا؟ ستو تو جانتے سب، یا کھجور دیا، ہاں جائز۔ لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب مہر میں صرف پیسہ، چاندی، روپیہ، سونا، اتنا ہی نہیں کہ ایسے عورت نے کسی مرد نے کہا کہ 10 کلو سیب خرید کے دیتا ہوں، مہر 5 کلو سیب، جائز ہے جی۔ ایک مرغی، ہاں جائز ہے نا۔ 2 کپڑا، ساڑی بھی، شلوار بھی، قمیص، جائز ہے۔ کوئی بھی حلال چیز مہر میں دے سکتے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، کم کی بھی زیادہ کی بھی، لیکن آدمی کو اپنی حیثیت سے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شادی کرو، لاکھوں کا خرچ کرو اور بیوی کا مہر رکھے 25 روپیہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتا ہے اگر کسی نے شادی کی اور مہر دیا ستو یا کھجور، جائز ہے اس کے لیے، یہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين۔ حضرت عبداللہ بن عامر اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ان کے والد کو سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ ایک لڑکی کے نکاح کو جائز قرار دیے، مہر میں صرف ایک جوڑی چپل دیے تھے، جائز ہے۔ ایک جوڑی چپل بھی اگر مہر میں ہے جائز ہے نا، وہ راضی ہے۔ اسی طرح لڑکی زیادہ بھی مانگ سکتی ہے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے 25,000 روپے مہر، نہیں 25,000 مجھے منظور نہیں، 50,000 دیتے کیا؟ ہاں یہ بھی کر سکتی لڑکی، انہیں راضی ہونا۔ اب عام طور پر لڑکی سے اجازت لے لیتے شادی کی، مہر وہ آخر میں ہوتا نا، اس لیے اگر کوئی لڑکی چاہے تو بول بھی سکتی نہیں مہر ابھی دینا کیش، میں بعد میں سب لے لیں، ہاں بول سکتی، میرے پاس نہیں ہے کوئی پیسہ، اٹھ کر جاؤ، کیا کرتے ہیں؟ ہاں لڑکیوں کو اختیار مہر لینے کا بھی، مہر مانگنے کا بھی، اور مہر نہ دینے کی صورت میں نئی شادی نہیں جاؤ، یہ سب اختیار ہے لڑکی۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا امرأة بخاتم من حدید۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نے ایک آدمی کی شادی ایک عورت سے کی، مہر ایک لوہے کی انگوٹھی، اور لمبا قصہ ہے۔ ایک عورت آ کر بولے اللہ کے رسول میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، اللہ کا رسول مجھے شادی کرنا، اللہ کا رسول۔ اللہ کے رسول سے بول سکتے ہیں، اللہ کے رسول دیکھ کر مجھے ضرورت نہیں۔ وہ کھڑی ہے، اللہ کے رسول بیٹھ کر صحابہ سے بات کر، کھڑی 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 کتنی دیر کھڑتی ہے، آخر میں ایک آدمی دے کر اچھا موقع ہے اللہ کے رسول، آپ کو ضرورت نہیں کیا؟ مجھے ضرورت ہے نا، میری شادی کر دو نا اللہ کے رسول۔ اور سن رہی نا سب، راضی ہے وہ؟ اللہ کے رسول نے کہا تو مہر لاؤ جی۔ اب اللہ کے رسول ولی ہو گئے، اس
गार्डियन हो गए औरत है, कुछ भी नहीं मिला, सूरत आती बुला के ले जाओ जी दुल्हन को, बुला के ले गए। ऐसी भी शादी थी, कैसी सिंपल शादियाँ हुआ करती थी उस ज़माने के अंदर। इस शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी रहती थी। आजकल बहुत सारी शादियाँ बड़े धड़ल्ले से धूमधाम से होती हैं, ज़िंदगी ज़रा मुश्किल से गुजरती। वो मिला नहीं, वो दिए नहीं, ये नहीं दिए, बीवी में शौहर में कभी लड़ाई कभी झगड़ा, क्या क्या सब होता। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। वन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल ला यकुनुल महरु अक़ल्ल मिन 10 दराहिम। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, महर कम से कम 10 दिरहम रहना। कम से कम कितना रहना? 10 दिरहम रहना। लेकिन हज़रत अली का फतवा और ये हदीस सही भी नहीं है, इसलिए हमने कहा कि महर की कोई मिक़दार नहीं है, कम हो ज़्यादा जिस पर औरत राज़ी हो जाए वो है। 10 दिरहम कम से कम होना, ये हदीस ज़ईफ़ है। अन उक़बत बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुस सदाक़ ऐसर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन निकाह वो है जिसका महर कम हो। महर ज़्यादा हो तो आदमी दे नहीं सकता, गलत रास्ते में जाएगा, इसलिए औरतों को चाहिए कि महर कम है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है। औरतें अपना महर बहुत मांगती थी, नहीं 2 लाख 3 लाख। अब बेचारा कमाते 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 सालों गुजर जाते, उतना महर जमा करके शादी करता। हज़रत उमर बोले खुतबे में, महर बहुत ज़्यादा देते मांगते। अगर महर ज़्यादा देना मांगना कोई फजीलत की बात होती तो अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों का महर बहुत देते थे, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल तो 500 दिरहम ही दिए, 1350-1400 ग्राम चांदी दी। मैं चाहता हूँ कि लिमिट महर इतना ही देना, उससे ज़्यादा नहीं देना, ताकि नौजवानों को परेशानी ना हो। एक औरत उठकर बोली, अरे अल्लाह ताला तो कुरान में बोला कि तुम महर में अगर गाय के चमड़े में भर के सोना भी दे दे नहीं लेना, आप कौन लिमिट मुकर्रर करने वाले हैं? हज़रत उमर बोले, ठीक बोलती, अच्छा भाई महर कम करो। तय बोल, महर ज़्यादा हो तो ये सब परेशानियाँ। यहाँ इंडिया में उसका उल्टा किस्सा, लड़की को परेशान करते, फ्रिज होना, वॉशिंग मशीन होना, 2 व्हीलर होना, फला होना, ख़त्म क्या, उसके बाद भी चलते रहता। उन्हें पेट से भी तो उसके लिए क्या की करना, सतवा क्या की, उसके घर को भेजना, बिरयानी लड्डू फला भेजना। बच्चा पैदा हुआ क्या, हाँ उसके वास्ते कुछ भी करना। बच्ची पैदा हुआ क्या, सोने की चूड़ियाँ बंगड़ियाँ डालना, पूरा चूस लेते। कैसे बेहया लोग होंगे, ये सब जायज़ नहीं इस्लाम के अंदर, लेकिन वही चलता और वही है। बहुत मुश्किल। उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां भाग जाती घर से, शादी नहीं हुई, जो भी आया शादी के लिए डिमांड किया, डोरी। और भागने के बाद कौन मिलता वो देखती क्या, मुसलमान की, काफिर की, क्रिश्चियन की, कौन मिला उसके साथ जाकर कोर्ट में शादी कर लेते। हाँ, गवर्नमेंट मानती है उसको। करीब में तो कानून दिया था ना, कोई भी मर्द औरत दोनों तैयार होकर शादी कर लिए, कोई उसको रोक नहीं सकता। दोनों राजी हैं, कर लिए शादी, क्या करेगा, ना बाप ना माँ कुछ नहीं रोक सकते, कानून भी है। तो यहाँ लड़की को चूसते और वहाँ लड़कियाँ होने वाले शौहर को चूसती। बहुत अच्छा।
عن عائشة رضی اللہ عنہ ان عمرة بنت الجون تعبدت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حين أدخلت عليه تعني لما تزوج فقال لقد عشت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة فمتع بثلاثة أثواب. ایک عمرہ، ایک لڑکی، ایک عورت سمجھو، لڑکی سمجھو، اللہ کے رسول سے اس کی شادی ہوئی. اب شادی ہونے کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے پاس. چاہتے ہی بولی اللہ بچانا تم سے، میں اللہ کی حفاظت چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. اللہ کے رسول فوراً آ گئے، میں تم کو طلاق دیا. اسامہ کو بولے اللہ کے رسول ان کو ایک 3 کپڑے دے دو، کپڑے دے دے ان کو 3 جوڑے. اب یہ عورت کیوں ایسا بولی اللہ کو معلوم، یا تو غلط عورت تھی، شیطان عورت تھی اس لیے ایسا بولی، نہیں تو ہو سکتا کسی نے سکھایا ہو ایسی دعا کرو اعوذ باللہ من کا، اللہ کے رسول خوش ہو جاتے، ایسا بولی ہوگی اللہ کو معلوم. ایک اور حدیث میں یوں بھی آیا کہ ایک اور اس میں شادی اللہ کے رسول نے ایک لڑکی سے کی، عورت سے کی، لیکن سفید داغ تھے اس کے پاؤں میں، اللہ کے رسول نے اس کو بھی چھوڑ دیا. ایسی 2 باتیں ذکر کی گئی. تو طلاق وہ بولے کیا بولتے ہیں اس کو، بغیر مہر مقرر کیے طلاق دیے، کچھ دے دیں. اللہ کے رسول نے 3 جوڑے کپڑے اس کو دے دیے. باب الولیمہ، ولیمے کی دعوت. لڑکے کی طرف سے ولیمہ ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن لوگ آج کل اسے ضروری قرار دے دی. غلط بات ہے. اسی لیے سب سے اچھا طریقہ اس کو ختم کرنے کا یہ ہے شادی کے ساتھ ولیمہ. 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے شادی ہوئی، 1:15 بجے 1 بجے دعوت ولیمے. سنت شادی کی ایک دعوت، ولیمے کی ایک دعوت، یہ ٹھیک نہیں. اور خاص کر جب لڑکے والے لڑکی والوں کو بولیں ہم 200 آئیں گے 300 آئیں گے تو تب تو حرام ہو جاتا. لڑکی والے بولے کہ ہم دعوت نہیں کریں گے بھائی، نہیں کرنا پڑے گا، تب بھی حرام، اس دعوت میں نہیں جانا، معلوم ہو گیا تھا. کوئی لڑکے والے خوشی سے کھلاتے پلاتے بغیر کسی کے پریشر کے جانا جائز ہے، سوائے کچھ بھی نہیں. دوسرا ولیمے میں جانا ضروری دعوت تھی. ولیمے کا ٹائم کیا ہے؟ ولیمے کا کوئی ٹائم نہیں. دوپہر 1 بجے نکاح ہے، 10 بجے دعوت کر دے سکتے. ولیمے کے دعوت شادی ہونے والی بھی 2 بجے گئی، ارے شادی ہوئی نہیں بیچ ولیمہ، ہاں چلو وہ بھی چلتا، ٹائم نہیں اس کو. شادی ہوئی تب کا تب ولیمہ، کیا بھی آ رہے اس کو دیکھے بھی نہیں گئے. شادی ایجاب قبول ہو گیا، ابھی بولے نہیں کیا ایجاب قبول ہو گیا، شوہر مر گیا تو پوری بیوی نہ ہونے، ترکہ بھی ملتا، عدت بھی گزارنا سب ہے نہیں، کیا دیکھنا کیا بھی ضروری نہیں بیوی کو. لہذا شادی ہوئی ولیمہ، شادی ہوئی بیوی کو دیکھا ملا صحبت بھی کیا تبھی ولیمہ کر سکتے. شادی ہوئی بیوی کے ساتھ صحبت کیا 2 دن کے بعد ولیمہ کر سکتا. ایسا بھی کر سکتا کہ شادی ہوئی 12 بجے 1 بجے 40 آدمی کو دعوت ولیمہ، دوسرے دن 10 آدمی کو دعوت ولیمہ، تیسرے دن 10 آدمی کو دعوت ولیمہ، چوتھے دن 10-15 آدمی کو دعوت ولیمہ. کیا بھی کتنے ولیمے، کیونکہ خوشی میں کتنا کھلا تو کیا ہے بھائی کھلا سکتے. ایک حدیث میں آیا کہ صاحب پہلے دن کا ولیمہ سنت، دوسرے دن کا ولیمہ اجازت، تیسرے دن کا ولیمہ ریاکاری. 2 دن ولیمہ کر سکتے، 3 دن نہیں کر سکتے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زمانے کے بعد ایک صحابی کی شادی ہوئی. ان کی بیٹی بولتی کہ میرے والد 7 دن ولیمہ کرے، روز ولیمہ، اور صحابہ سب آ کر کھائے. بیٹی کو کیسے مانو؟ انہوں پہلے شادی کی تھی، ان کی بیٹی تھی. یہ دوسری شادی کا قصہ بتا رہی ہے. 7 دن ولیمہ کی، روز دعوت ان کے گھر میں، جائز ہے. تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ صاحب ایک ہی دن ولیمہ، سب کچھ ختم. قیامت کے دن ہم بھی پوچھے جائیں گے. شادی کی ایک دعوت، ولیمے کی دعوت، شادی کا ہال بک کرو، باورچی کو تلاش کرو، اتنے لوگوں کا آنا جانا، آٹو سے، بس سے، ٹیکسی سے. آج دعوت شادی، کل ولیمہ. کتنے لاکھ روپے خرچ ہوتے، اسراف، فضول خرچی، بیکار، کچھ بھی نہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک ہی دعوت سے قصہ ختم. اور شادی ہونا چاہیے مختصر، یعنی ولیمہ 20-25 آدمی، 40 آدمی ہو گیا. کیا ضرورت ہے 300 400 500 کھینچنا بھی؟ بولو نہ ہمارے لوگ مانتے نہ دوسرے لوگ. ہاں شادی میں کتنے لوگ ہم کو دعوت دیے، ان کو سب کھلانا نہیں. ارے یہ کیا ضروری ہے بھائی؟ اچھا بھی کھلاؤ، دوسرے دن کی، ایک دن کی، اسی دن 40 آدمی کو کھلا دو. اب تلاش کرو کون کون کھلائے، اس وقت کھلاتے رہو نا، 1 سال تک کھلاتے رہو. روزانہ 3 کو بلائے، 4 کو بلائے، 5. ہاں کتنے بار پکاتے رہنا. ارے روز پکاتے ہو کیا سمجھ کر روز بریانی پکانا کیا بھی ضروری نہیں نا. معمولی کھانا بھی دعوت ہی ہے. اللہ کے پیارے رسول ولیمہ کے ایک مٹھی ستو اٹھا لو بھائی، یہی ولیمہ. تو شادی کے سلسلے میں مسلمان جو کچھ برباد ہو رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. بہت ہی ضرورت ہے شادی کی اصلاح کی، اصلاح رسوم. بار بار ورک شاپ رکھنا، بار بار جمعے کے خطبے میں بولنا. جب چل کر تھوڑا 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 اثر ہو کر ایک 10 سال کے بعد کی، 5 سال کے بعد کی سدھار آئے گا. فوراً ہوتا نہیں. عورتیں ہیں نا سر کے اوپر بیٹھ جاتی، کیا بھی بولو، حدیث بولو، قرآن بولو، ہاں وہ سب وہ کرنا، اس میں جا کیا ہے. بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے. اللہ بچا. تو شادی کے متعلق بہت ساری باتیں ہونی چاہیے. ہمیشہ میں شادی میں جہاں بھی نکاح پڑا تھا سب باتیں بولتا، یہ سب ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. اس میں اور ایک بات بھی خاص کر بولتا، وہ بول 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 کر اب بدل گیا. ہمارے سب شادی میں ویسا ہوا اور ہم بھی وہ غلطی کیے. نکاح کے ٹائم میں قاضی صاحب 2 گواہ جا کارس کو پوچھ لگاؤ بھائی انہیں راضی ہے کیا؟ 2 آدمی جاتے پوچھتے عارض سے، تمہاری شادی ان سے کرنے جاتے، تمہیں راضی کیا؟ ان کے سب صحیح نہیں رہتے، ان کو انہیں ذرا روتی، کچھ بھی کرتے، خاموش رہ جاتے. ہاں راضی. میں سوچا یہ کیا طریقہ ہے. اس کے بعد سے 8-5 سال سے بولتا ہوں قریب حرام ہے. یہ لڑکی سے جا کر پوچھنے والے تم کون ہوتے ہیں؟ گواہ بولی صاحب. ارے گواہ وہ نہیں جی، یہ دلہا اس لڑکی سے اتنے مہر پر شادی کرنے تیار ہوا نہیں، وہ گواہ. لڑکی کے والد سے تو لڑکی سے تو ان کے والد پوچھ لیے نا، فلاں جگہ تیری شادی کرنے میں جاتا ہوں، تیار ہے کیا؟ تم کو جا کے پوچھنے والے ہیں. اب اللہ کی مہربانی سے کم ہوتے آ گیا. اب کہیں ادھر ادھر کے لوگ جاتے رہیں گے لڑکی سے پوچھنے والے، کون بھی نہیں جاتے. ہر جگہ بولتا ہوں، ہر جگہ ہوتا حرام ہے، حرام ہے لڑکی سے جا کر پوچھنا. اس ٹائم میں تو نکاح کر لیتی کیا؟ میری خواہش چھوٹی ہوتی، جا کر پوچھتے نہیں میں راضی نہیں ہوں، بولتا ہوں لڑکی ان کو جاؤ جسم بھی لڑکی راضی. بہت خواہش مجھے کوئی ایک لڑکی ملے مجھے ایسی
ہماری شاگردہ وغیرہ تو میں اسی بولوں گا اسے، پوچھ رہے تھے نہیں فوراً بول، تو کون ہوتا پوچھنے والا، میں راضی نہیں، جا۔ سب واپس جائیں گے، نہیں بھی راضی نہیں ہے، یہ کیا طریقہ ہے جی؟ تو کبھی جا کے لڑکے سے نہیں پوچھنا، کوئی نہیں پوچھنا، والد بھی نہیں پوچھے گا۔ ویسے بھی شریعت کا قانون یہ کہ دعویٰ اور اس دعوے کی دلیل یا گواہ، جانا 3 آدمی لڑکی کے پاس، یہ جاؤ بولتا نہیں میں، اسے غلط بولنے کے واسطے سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں۔ لڑکی کے والد جانا، 2 آدمی جانا، جا کر لڑکے کے والد پوچھیں گے لڑکی سے، بیٹی تیرا نکاح وہ خالی تھی نا، ان سے کرنے کے واسطے اجازت ہے کیا؟ خاموش ہے۔ اب 3 آدمی آنا، قاضی صاحب کا، یہ لوگ پوچھے، ہمیں دونوں سنیں، ہم دونوں گواہ۔ شریعت کا قانون ایسے جانا نہیں، یعنی قانون ایسا کوئی بھی کرنے والا ہے، 2 آدمی دیکھنے والے، اب انہیں پوچھتا، انہیں گواہ، ارے تمہیں دونوں جا کر پوچھے کر لیتے کیا شادی کر کو، تمہیں گواہ کیسے دی؟ تمہیں تو دعویٰ کرے اور لڑکے تیار ہے کر کو، گواہ لاؤ، ابھی 2 آدمی پکڑا لاؤ، انہیں دیکھنا، انہیں پوچھتے لڑکے ہیں کیا؟ سچ غلط ہے شروع سے آخر تک، اس کا خیال کرنا، کبھی لڑکے کے پاس مت جائے، یہ بہت چلا بھائی، ہمارے بچپن سے دیکھتے آتے تھے، اس کے بعد ہر جگہ کہنا شروع کر دیا میں نے۔ اب لوگ جو ہے پریشان، کیا ہی ایسا بولتے، کیا ہی ایسا بولتے، ہر جگہ بولتا، لیکن وہ ہے نا آمبر وغیرہ، وہاں کچھ ان کا قانون چلتا، ہم لوگوں کا کچھ بھی چلتا ہوتا ہے، کتابوں سے لگتے، ہاں کالا ماں ان پڑھتے آئے نا پودس سال دوسرے ڈاکے ایسے اللہ بچا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر سفرته فقال ما هذا؟ قال یا رسول اللہ انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك حولي ولم يشهد۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے کپڑے میں دلہے کا عطر لگا تھا، شادی ہوئی تو دلہے کو ایک عطر لگاتے پیلے کلر کا، خوشبو رہتی اس کی، کیا بھی خصہ، اللہ کے رسول سونا دے کر ایک لڑکی سے شادی کیا، اللہ برکت دے بھائی، ضرور ولیمہ کرو، بکری کاٹ کر کھلاؤ۔ مالدار تھے عبد الرحمن بن عوف، بہت کمائے، مٹی بھی اٹھا کر بیچے تو ان کو پیسہ ملتا، اللہ جی برکت دیا تھا ان کو، کیا کرے تو بھی نفع، کیا کرے تو بھی نفع، بہت برکت۔ تو دیکھو اللہ کے رسول نے کہا ان کو ولیمہ کرنے کے لیے، اب کتنے دن کے بعد دیکھے تھے وہ رنگ، کب دیکھے تھے، کیا بھی بولے، اور یہ بھی اللہ کے رسول نے پوچھے کتنے دن ہوا بھی شادی ہو کر، آج کرے کل کرے پرسوں کرے، اور یہ بھی نہیں بولے فوراً ولیمہ کرو، 1 ہفتے کے بعد بھی کریں گے، ولیمہ کریں گے، اس میں کیا ہے، عقیقہ ٹائم مقرر ہے، ولیمے کا ٹائم نہیں، قربانی کا ٹائم مقرر ہے، ولیمہ کا ٹائم مقرر نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعي احدكم الى الولیمة فلیأتها۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ولیمے کی دعوت ہے تو ضرور جانا، قبول کرنا، لیکن اس کا بھی خیال کرنا چاہیے نا، کوئی آدمی کلکتے میں شادی کرتا ولیمے کی دعوت دیتا، کلکتے میں جائیں گے، کوئی آدمی وہ جو مدراس کے آخر میں وہاں ہے، یہاں کے آدمی دعوت دیتا، ولیمہ بھی آ جاؤ، ارے کیسے آئیں گے جی ولیمے کو، اتنی دور سے 3 گھنٹہ جانے کا 3 گھنٹہ آنے کا، کیسے محلے والے اس جگہ کے لوگ، ان کے لیے ایسا حکم، یہ نہیں کہ کہیں بھی ولیمے کی دعوت ہوگی تو جانا، ایسا نہیں ہے، ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ولی مسلم اذا دعا احدکم اخاہ فلیجب غرسن کانا او نحوہ۔ مسلم شریف کے اندر کتاب میں ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے بھائی تم کو دعوت دیتی، وہ ولیمے کی دعوت رہے، شادی کی دعوت رہے، ہر جائز دعوت، ضرور جاؤ بولے۔ حق المسلم علی المسلم ستون، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، اس حق میں یہ کہ اذا دعا کا فاجب، دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا، ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من ياتيها ويدعى اليها من يابى ومن لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله اخرجه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراب کھانا، بدترین دعوت ولیمے کی دعوت. کیا کرتے ولیمے میں؟ غریبوں کو کھلاتے نہیں، خالی مالداروں کو بلا کے کھلاتے. میرے پاس ٹائم نہیں بھی، میں فلاں جگہ نہیں شیخ صاحب نہیں یجمان کیسے تو بھی ذرا آپ کو کھانا ہو. ان کو جا کر پکڑ پکڑ کر لاتے ہیں. غریب آیا بھائی ذرا محتاج بھوک لگی بھی کھلا یار، یہ بدترین ولیمہ ہے. غریبوں کا حق مارتے، مالداروں کے پیٹ میں ٹھوستے، جائز نہیں. اس لیے ولیمہ جب بھی کریں غریبوں کا خیال کرنا، محلے کے ان کو ضرور دعوت دینا، اس کا خیال کرنا. اور فرمایا ولیمے کی دعوت قبول نہیں کریں تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے. بولے اللہ کے رسول قبول کرنا. جیسا کہ میں نے کہا اپنے محلے میں اپنی جگہ ہے، جانا آسان ہے، وہ دعوت قبول کرنا چاہیے. بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں ولیمے کو جاتے ہیں، بس آٹو پکڑی آ گئی. کہاں سے 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر 60 کلومیٹر کا اکیلی عورت آتی ہے، بنا کر کے سنگار کر کے خوشبو لگا کے پھول لگا کے اور سب زیور پہن کے. یہ کیا چیز ہے؟ نکاح میں ولیمے میں کیا کیا قانون کی کیا کیا خلاف ورزی ہوتی شریعت کی. اللہ بچائے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب وان کان صائما فلیصلی وان کان مفطرا فلیطعم ولو من حدیث جابر بن عمر قال فان شاء طعم وان شاء ترک. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کی دعوت دے تو ضرور قبول کرو جی. روزہ رکھیں ہی تو ان کو بولے بھی میں روزہ ہوں، دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، ٹھیک. اور اگر روزہ نہیں ہے کھاؤ. ایسا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث میں آیا فلیصلی، نماز پڑھے. نماز کا مطلب سارے لوگوں نے دعا دیا، دعا کرنے. بھائی میں روزہ ہوں دعا کرتا ہوں. نہیں بھائی فرض روزہ کی نہیں، نفل روزہ. آ کر کھانا پڑے گا، روزہ توڑ کے کھانا. اتنا سخت حکم ہے ولیمے کا، تو لہٰذا آدمی کو ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے. باقی حدیثیں پھر کبھی ولیمے کے تعلق سے پڑھیں گے. ہمارا کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ پورا دسمبر اور پوری جنوری، یہ 3 دن بنگلور میں، 3 دن مدراس میں، 1 دن سفر ہے. جمعہ ہفتہ اتوار مدراس میں، پیر کو نکل کے پہنچیں گے تو منگل چہارشنبہ جمعرات بنگلور. ایسا اس لیے درس ختم. پھر اس کے بعد کب موقع ملتا دیکھیں گے. اب یہاں جو دن ہے رہنے کے میرے جمعہ، اس دن خطبہ ہوتا، اس دن کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہفتے کے دن بیان کر سکتے ہیں، لیکن لوگ جمع ہوں گے نہیں ہوں گے بول نہیں سکتے. اتوار کے دن پہلے سے میرا بیان ہے مسجد اخلاص میں، نہیں ہو سکتا. تو ہفتے کے دن ہو سکتا ہے کہ آپ اور کریں گے. ابھی میں جاؤں گا تو 10-12 دن کے بعد آؤں گا، تو چہارشنبے کا بیان ختم. پھر مارچ کے مہینے میں اگر رہے تو دیکھا جائے گا، جب سوچیں گے سب چہارشنبے کا بیان ہو سکتا ہے کیا. اس لیے دسمبر جنوری فروری میں چند دن رہیں گے، پھر مارچ میں بھی کہیں جانے کا عرصہ ہے. تو یہ درس ختم ہو رہا ہے. مجھے بھی اس کا افسوس ہے، لیکن دوسری کوئی ڈیٹ مل سکتی ہے کیا؟ دیکھ سکتے ہیں کیا رکھ سکتے ہیں. صرف ہفتے کا 1 دن ملتا ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. بنگلور میں وہ مسلم شریف کی کتاب ہے، وہ 2 مہینے میں پڑھا کر ختم کرانا ہے وہاں کے اس سال فارغ ہونے والے بچوں کو. تو میں نہیں رہوں گا 3 دن 4 دن مدراس میں، بنگلور میں 3-4 دن اور مدراس میں 3-4 دن ایسے رہوں گا. آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے. دین کی باتوں کا شوق اللہ ہمارے دلوں میں باقی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت